خاص طور پر وکلاء برادری کی طرف سے اور وکلاء کی طرف سے کہ جو رول آف لاء کے اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے محافظ ہیں، ان کی طرف سے تو ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے. تسلیم کرنا چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور جو آئینی اور قانونی باقی راستے ہیں ان پر یقیناً جایا جائے، لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ منوان قبول کر لینا چاہیے. اور اس قسم کا کوئی اعتراض جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لائرز کے کوڈ آف کنڈکٹ اور کوڈ آف بیہیویئر کے ساتھ جو ہے وہ کسی صورت بھی کمپیٹیبل ہے. جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک جہاں تک سیاسی پارٹیوں کا تعلق ہے ان کو بھی یہ فیصلہ قبول کر لینا چاہیے، اور سپریم کورٹ میں جو جن پارٹیوں کی وساطت سے یا جن کی طرف سے خصوصاً جماعت اسلامی اور عمران خان کی تحریک انصاف ان کی جانب سے چونکہ یہ پٹیشنز دائر کی گئی تھیں اور یہ فیصلہ انہی پٹیشنز کے حوالے سے آیا ہے، اس لیے ان کی تو انتہائی اہم ذمہ داری بلکہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم از کم اس فیصلے کو قبول کریں، منوان قبول کریں، اور جو ہے اس کی پاسداری کریں، اس پر عمل کریں، اور کسی قسم کا احتجاج جو ہے اس فیصلے کے حوالے سے نہ کریں، بلکہ آئینی انتخابی عمل جو صدر صاحب کا ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی بجائے، اس میں آبسٹیکلز ڈالنے کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ وہ اس میں حصہ لیں اور جو جمہوری روایات ہیں ان کا مظاہرہ کریں. کیونکہ اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ وہ اعلیٰ ترین عدالت ہے جس نے کم از کم جو ہے میرے خیال میں کوئی 2-2.5 ہفتوں کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ دیا، اس لیے اب یہ مناسب ہے کہ ہم ایک باشعور قوم کا وہ کرتے ہوئے رویہ اختیار کرتے ہوئے اور مظاہرہ کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فیصلے کو قبول کریں، اور یہ جو انتخابی عمل ہے اس کو جاری رہنے دیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، انوار الحسن صاحب کو جانا ہے ایک جگہ پہ، وہ چلے گئے ہیں، اور اسراق کسانہ آپ کی خدمت میں اب حاضر خدمت ہے. اب یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کو آگے لے کے آگے بڑھیں گے. بیرسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ایک انتہائی اہم دن ہے آج، جس کے اوپر آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا ہماری لائف کا، ہماری جو نیشنل پالیٹی ہے اس کی لائف کا ایک بالکل ہی اہم ترین دن، جس کے اوپر آج ایک نئی نہج کے اوپر اب سارا جو اگلے آنے والے دن ہیں ان کا معاملہ چلے گا. اس کے اوپر آج ہم تجزیہ کر رہے ہیں، آپ نے اپنی ان پٹ دی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ باقی لوگوں سے بھی ہم اس ڈیسیژن کے بارے میں بات چیت کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو آج ڈیسیژن آیا ہے سپریم کورٹ کا 9 ججز کے اوپر جو مشتمل ایک لارجر بینچ تھا، اس میں 6-3 کی میجورٹی سے یہ ڈیسیژن آ چکا ہے کہ جس میں اجازت دی گئی ہے صدر مشرف کو دونوں عہدوں کے ساتھ پریزیڈنشل الیکشن لڑنے کی. اور اس میں یہ جو ایک کنفیوژن تھا اب اس کی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہوا ہے. اب یہ جو ڈیسیژن ہے اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. ناظرین، لیٹ می ریڈ اٹ آؤٹ ٹو یو. ٹوڈے پاکستان ہیز کراسڈ an important, indeed critical milestone in its march towards true democracy. The decision of the Honorable Supreme Court on the constitutional petition on the holding of 2 offices of President General Pervez Musharraf will be welcomed by all those who believe in the supremacy of the Constitution and the law, and who want Pakistan to move ahead on the democratic course which began on October 2002. This judgment will put to rest any ambiguity and questions that were being raised regarding the eligibility and qualifications of President General Pervez Musharraf for contesting the election from the current assemblies. It is for the first time in our political history that the elected national and provincial assemblies are completing their full term, and a new electoral process has just begun. This is a huge achievement for a country where elected governments have never lived their elected lifespan. It is now our collective responsibility and that of all political parties, the civil society, and indeed of every Pakistani to ensure that the forthcoming elections are held in harmony and in peace, and transfer of power takes place in a fair and transparent manner. Pakistan was visualized by our founding fathers as a democratic, progressive Islamic state, economically strong and politically stable, and at peace with itself and with outside the world. Let us all accept this landmark judgment with grace and dignity and move on with the electoral process in a mature and dignified manner that would do Pakistan proud. یہ پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، لینک تھی بٹ زبردست قسم کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے بھیجی ہے، اور اس میں مزید اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ملک قیوم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم
मलिक साहब, इसके ऊपर आपको मुबारकबाद भी दी जानी चाहिए, और ये जो डिसीजन आया है जिसमें 6-3 की मेजॉरिटी से आप का जो वर्जन था उसको उन्होंने अपहोल्ड किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सही डिसीजन है और ये लॉ भी यही है, और सुप्रीम कोर्ट जो कहती है सबको मानना चाहिए। हम लोगों के खिलाफ पहले 3 फैसले आए, हमने तो बिल्कुल चिकन भी नहीं डाली अपने माथे पे और उसे एक्सेप्ट किया, और सदर साहब की ग्रेटनेस देखिए। अच्छा, ये इसके बारे में जरा बताइएगा कि वाज इट एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? आज आप खुद भी मौजूद थे वहां पे? मैं तो बड़ी पहले दिन से कह रहा था कि हमारा केस ही बहुत अच्छा है। ये कौन सा फंडामेंटल राइट है किसी का कि जन्नत परवेज मुशर्रफ इलेक्शन ना लड़े? ये किसी का, अब हर आदमी का हक है फंडामेंटल कि वो इलेक्शन लड़े, ये भी लड़े, वो भी लड़े, जाके लड़े, जिसको वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। ये क्या बात हुई? तो अभी ये जो डिसेंटिंग नोट्स आए हैं, आपको पता है कि किन जजेस ने इनको डिसेंट? राणा भगवान दास जी, और शकरुल्लाह जान, और तीसरे हैं वो सरदार रजा साहब। सरदार रजा साहब भी तीसरे हैं? अच्छा, उनका अब जाहिर है कि तफसीली जो वो आएगा बाद में। अच्छा, इसमें मलिक साहब ये बताइएगा कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के लिए कोई रुकावट अब नहीं है इलेक्शन लड़ने? क्या रुकावट है? नहीं, सारे पॉइंट्स से। और वो जो पहले देखें, इसमें इस फैसले का ये इफेक्ट है कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं काजी हुसैन अहमद का केस में और लॉयर्स फोरम में, वो जो है आज भी वही कानून है, और उसके तहत सर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो पूछ रहे हैं। हाँ जी जी मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, अब जो इसमें एक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है कि अगर सरहद असेंबली तोड़ दी जाती है। नहीं सर, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जब आएगा तो फिर देख लेंगे। वो अगर इस तरह अगर आप एक असेंबली टूटने से सदर का इलेक्शन हटे तो सारी उम्र इलेक्शन ही नहीं होंगे। इंडिया में 32 हैं असेंबलीज, एक एक करके तोड़ते रहे और 32 साल बैठे, 32 नहीं 10 साल बैठे रहे। हमारे पास तो सिर्फ 4 है ना जी। 4 है ना, उसमें ये लिखा हुआ आइन में कि अगर नेशनल असेंबली नहीं होगी तो फिर असेंबली जो सदर का इलेक्शन नहीं होगा, और कोई हालत में पोस्टपोन हो ही नहीं सकते। आइन ने खुद टाइम लिमिट फिक्स की हुई। ठीक है, लेकिन इसका मॉरल लेवल पे भी आप समझते हैं कि कोई मसला नहीं बना? देखिए, मॉरल लेवल में लोग ये कहते हैं कि जी ये क्योंकि इसमें फेडरेशन की बात है इसलिए ये बात होती है। ये नहीं बात। देखने वाली बात ये है कि फेडरेशन जो है वो रिप्रेजेंटेड है उसमें सेनेट में। तो अगर सेनेट मौजूद है और सेनेट में सारी 4 प्रोविंसेस के मेंबर भी मौजूद हैं तो फेडरेशन की नुमाइंदगी। हाँ, तो एक असेंबली टूटने से क्या फर्क पड़ेगा? चले मलिक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। मलिक मोहम्मद कयूम साहब, जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने बताया कि राना भगवान दास साहब ने डिसेंट किया है और शाकिरुल्लाह जान साहब ने डिसेंट किया है और सरदार रजा खान साहब ने। ये 3 जजेस हैं जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया है इस डिसीजन के ऊपर। बाकी 6 जजेस जो हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फारूक अमजद मीर साहब, जो कि MNA भी हैं और मुस्लिम लीग के साथ आपका ताल्लुक है। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। फारूक अमजद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। फारूक साहब, फैसला आ गया आपकी तवक्कुआत के मुताबिक, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला आया है वो सारा, हम तो हुकूमत पहले दिन से यही कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मानेंगे, और उसी स्पिरिट में हम इस फैसले का भी इंतजार कर रहे थे। अब ये तो चूंकि हमारे केस की मजबूती है कि ये फैसला हमारे हक में आ गया है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे जो मुल्क में एक तसलसल है पॉलिसीज का वो भी चलेगा, और दूसरा जो एक डर पैदा हुआ था कि जनाब कोई एक बिल्कुल एक ट्रैक से उतर के सिस्टम कोई जो है वो और चीज हो जाएगी, उसको भी एक झटका लगाया और इंशाल्लाह ये सिस्टम अब ट्रैक पे ही चलेगा। और साथ मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं एक टीवी चैनल के ऊपर नीचे लिखा देख रहा था कि अली अहमद कुर्द साहब जो वजीउद्दीन अहमद जो उम्मीदवार हैं सदारती, उनके करीबी साथी हैं एडवोकेट, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये फैसला जो है वाने सदर से लिख के आया है। तो मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है ऐसे लोगों की बातें कि जिनको अपनी जुडिशरी पे एतमाद नहीं है, और जो ये कहते हैं कि जब तक हमारे गुलाम के तौर पे कोई अदारा काम ना करे हम ये समझने को तैयार ही नहीं है कि अदारे ने मेरिट पर फैसला। यही चीज़ जो इंडिकेट कर रही है फारूक साहब, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये जो जंग सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म होकर अब आएगी ये स्ट्रीट्स के ऊपर, उसको अब आप कैसे कन्फ्रंट करेंगे? देखिए, हमें कोई कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है। वुकला जो है उसमें मैं बड़ा आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूँ
کہ کسی بار ایسوسیشن میں یہ کام کو لے کے نہیں جا رہے. انہوں نے ایک خود ساختہ ایکشن کمیٹی بنا رکھی ہے اور وہ ایکشن کمیٹی کو اتھارٹی تھی, اجازت تھی صرف چیف جسٹس والے ریفرنس کے دوران جو ہے وہ کام فیصلے کرنے کی. اب فیصلے جو ہیں وہ ہائی کورٹ بار اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کرنے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جس کے منیر ملک صاحب خود صدر ہیں, وہاں پہ یہ اپنی بار ایسوسیشن میں وجی الدین احمد کی جو امیدواری ہے اس کو پاس نہیں کروا سکتے. اور دوسرا ان کا یہ خیال کہ جی ہم جو ہے وہ وکلا کو سڑکوں پہ لے کے آئیں گے. وکلا جو ہے وہ اپنے چیف کے لیے اور اپنے ادارے کے لیے تو سڑکوں پہ آنے کو تیار ہے, باقی اب صرف اگر اعتزاز احسن کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا صدر منتخب کرانے کے لیے سڑکوں پہ آنا ہے تو میرا خیال ہے اس کے لیے وکلا اس تعداد میں تیار نہیں ہوں گے. اور دوسری بات میں صرف ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم سب کو اس کو نہ کسی کی جیت سمجھنا چاہیے نہ کسی کی ہار سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے اس ملک پہ, اور اس ملک کو جو ہے وہ ہم اسموتھلی آگے لے کے جائیں گے اور اس میں کوئی ایسی ہرڈل, کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آئے گی جس سے سسٹم جو ہے وہ ڈی ریل ہو. سیاسی فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاسی سطح پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آپ کو اور آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہماری پارٹی وہ ہے جو مسلسل یہ کہتی آ رہی ہے کہ ہم صدر صاحب کو جو ہے وہ ری الیکٹ کروائیں گے, کیونکہ ان کی پالیسیز کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ بہت مہربانیاں کی ہیں. اور اس درمیان میں جو ہے وہ دوسرے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جناب ہم ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے اور ہم استعفے دے دیں گے, اب انہوں نے خود اس سارے سسٹم کو نہ صرف لیجیٹمائز بلکہ کریڈیبل کر دیا ہے کہ امیدوار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آ گئے ہیں جو سمجھ لیں کہ اے آئی ڈی کے امیدوار ہیں, اور دوسرا اے پی ڈی ایم کے بھی امیدوار اب جو ہے یہ وجی الدین احمد صاحب, کیونکہ ان کو قاضی حسین احمد صاحب مبارکباد بھی دے چکے ہیں اور جو جماعت اسلامی کے سینیٹرز ہیں انہوں نے اس کو پرپوز یا ان کو سیکنڈ کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سڑک پہ جانے والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور دوسری ایک اور بات ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا زور دیکھ لیا ہوا ہے سڑکوں پہ آنے کا, اور خاص طور پہ جو 10 ستمبر کو جب یہ کہتے تھے کہ جناب آدمی آئے گا تو آپ نے دیکھا کہ کوئی لاکھ آدمی کہیں نہیں نکلا. تو میری یہ صرف اتنی گزارش ہے کہ اب جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جن اداروں نے جو کام کرنا ہے ان کو کام کرنے دیا جائے, اور اس میں جو ہے وہ اگر وجی الدین احمد صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں بسم اللہ, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے آنے سے اس الیکشن میں جو ہے وہ ایک کریڈیبلٹی بڑھے گی اور ان کو بھی اپنے ووٹ کے لیے لوگوں کے پاس جانا چاہیے. اور انہوں نے ٹیلی فونک خطاب کیا ہے مختلف جگہوں پہ وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اچھی چوائس ان کی صورت میں بھی اویلیبل ہوگی. اب تینوں جو کینڈیڈیٹ اصلی صورت میں سامنے آ رہے ہیں یعنی صدر پرویز مشرف, مخدوم امین فہیم اور وجی الدین احمد, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی ووٹ دیا جائے تو وہ ملک کو قوم کے فائدے میں ہوگا اور اب اس پروسیس کو آگے چلنے دینا. چلیں فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. فاروق امجد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بیرسٹر صاحب کی طرف واپس آتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کے ساتھ بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, نائس ٹو سی یو اگین. ایک تو یہ بتائیں کہ اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کی جب بات ہو رہی تھی تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تو میں پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس ڈیسیجن کے بارے میں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹرانگ تھا خاصا کیس ہمارا. دوسری طرف ابھی ہم نے ریئیکشن دیکھا ہے وکلاء کمیونٹی کا, اور وہ خاصا بٹر تھا, اور مختلف جو ان کے لیڈران ہیں وہ خاصے میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا بٹرلی کرٹیسائز کر رہے تھے, اور بلکہ انہوں نے کہا کہ کل وہاں پہ آیا جائے, تمام وکلاء اکٹھے ہوں اور ایک جو ریئیکشن ہے وہ شو کیا جائے. تو بینگ اے لائر یور سیلف, آپ کیا کہیں گے کہ اب وکلاء کمیونٹی کا کیا کردار ہے اس میں, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں جناب, وکلاء کمیونٹی کا نہ صرف یہ کردار ہے بلکہ ان کا یہ فرض ہے. اس فرض کی جو بنیاد ہے وہ ان کا وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو انہوں نے بار کے ممبر کی حیثیت سے جس وقت وہ فارم بھرتے ہیں تو اس پہ سائن کرتے ہیں کہ ہم اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ایوائڈ کریں گے. اس حلف کے تحت جو انہوں نے اٹھایا ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ آئین اور قانون سے مبرہ یا بالائے تر کوئی اور بات نہ کریں. ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ کسی ایشو پہ آ گیا تو اس کو منوان تسلیم کریں اور اس کو اخلاص کے ساتھ تسلیم کریں, اور اگر اس کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اس پہ اگر کوئی تنقید کی جا سکتی ہے تو وہ بھی بالکل ایکیڈیمک تنقید کے دائرے کے اندر رہ کے کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ سڑکوں پر آ کر یہ کہیں, یا جس طرح ایک صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے لکھ کے آیا ہے فیصلہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے ہی لیگل پروفیشن کو ایک کیا کہتے ہیں ایک ڈسکریڈٹ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس قسم کے بیانات سے ہوتا ہے. یہ جو ڈیسنٹ آیا ہے اس میں, اس سے اس کی کریڈیبلٹی مزید نہیں بڑھتی ہے کہ جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے رانا صاحب, رانا بھگوان داس صاحب, انہوں نے بھی ڈیسنٹنگ نوٹ لکھا ہے. پھر شاکر اللہ جان صاحب نے لکھا ہے, اور پھر سردار رضا خان صاحب نے لکھا ہے.
خاصے مطلب محترم ججز ہیں تینوں جی اور رانا صاحب تو ہیڈ کر رہے تھے. اگر انہوں نے بھی ڈسینٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خاصی اس میں ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور اس کے بعد جا کے کہیں فیصلہ ہوا ہے جس میں انہوں نے ڈسینٹ بھی کیا. یقیناً جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدمے کی اور اس فیصلے کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس ڈسینٹ سے ہی ثابت ہوتی ہے کہ 3 فاضل جج صاحبان جو کہ انتہائی معزز جج صاحبان ہیں, ان کا ڈسینٹنگ نوٹ آنا کہ اس بات کا مظہر ہے کہ اس پر غور و خوض کیا گیا, اس کا کافی جس کو وہ کہتے ہیں کہ عمیق طریقے سے اس کا جائزہ لیا گیا اور تمام جو آرگومنٹس دونوں طرف سے تھے ان کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تفصیلی آرڈر آئے گا تو اس میں یقیناً ان تمام کویسچنس کو, ان تمام آئینی اور لیگل ایشوز کو تفصیل سے ان کی وضاحت ہوئی ہوگی, ان کا جواب دیا گیا ہوگا جن کو بنیاد بنا کے یہ فیصلہ کیا گیا. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ چاہے معذرت کے ساتھ آپ کا ہو, حکومتی سائٹ سے مراد ہے, یا دوسری سائٹ سے ہو کہ فیصلہ جو بھی آئے اس کو قبول نہ کیا جائے, یہ جو ایٹیچیوڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سویلائز نیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اپنا کیس لڑنا چاہیے, پھر فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشری, اگر آپ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو پھر تو ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ جو ابھی ریئیکشن کی جو پالیٹکس ہے, جس طرح ابھی بڑے ہی سخت الفاظ ان کے, میں تو یہاں پہ دہرا نہیں سکتا ہوں, انہوں نے خاصے الفاظ سخت قسم کے استعمال کیے ہیں ججز کے بارے میں, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ اپنی اوپینین دیجیے. جہاں تک تعلق ہے اس ایک شخص کا جن کا نام لیا گیا, میں سمجھتا ہوں وہ وکیل سے زیادہ تمسخر کی ایک علامت بنے ہوئے ہیں اور ان کو سیاسی طور پر یوز کیا جا رہا ہے, اور جلسے جلوسوں میں ان کو لا کے وہ جلسے گرمانے کے لیے ان کا یہی کردار ہے, اور اسی لیے انہوں نے یہ الفاظ بھی ادا کیے کہ میڈیا پہ ان کی شہرت ہو, وہ سستی شہرت حاصل کرنے کا مقصد ہے, اور کوئی اس میں کوئی میچور یا کوئی باشعور یا کوئی ذمہ دار بات نہیں ہے, اور نہ ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ذمہ دار بات کریں. اس لیے ان کی بات کو تو میں مسترد کرتے ہوئے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے, کیونکہ اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آج ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اس قسم کے الفاظ ادا کر رہے ہیں, تو آپ کل تک سپریم کورٹ, بلکہ آج تک سپریم کورٹ میں پھر مقدمے کی سماعت میں کیوں کھڑے رہے؟ آپ کے ساتھی, آپ کے لوگ, آپ کے رفقا کیوں مقدمے کی سماعت کرتے رہے؟ پیٹیشنز آپ دائر کرتے ہیں, پیٹیشنز دائر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سپریم کورٹ پر اعتماد کر رہے ہیں اور اس کے فیصلے کو آپ تسلیم کریں گے. لیکن جب آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں آتا تو آپ اپنا وہ ماضی کا کردار بھلا کر سڑکوں پہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور چیپ پاپولیرٹی حاصل کرنی, اس سے سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سپریم کورٹ جیسے مقدس ادارے کو اور با احترام ادارے کو آپ تہذیب کا نشانہ بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو وکیل کہلانے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے. ان کے بار کونسلز کے جو لائسنسز ہیں وہ کینسل ہونے چاہیے. اچھا, جو اس قسم کا اس کے ذرا فیصلے کے بارے میں بھی تھوڑا سا میرٹس کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو کیس تھا بیسیکلی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو اپوزیشن کی طرف سے جو فائل کی گئی تھی پٹیشنز, ان میں وزن نہیں تھا, یا وہ لیگلی اس میں وہ اتنی وہ ریلیونٹ نہیں تھیں, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جناب, قانون کا ایک بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آئین کو اور قانون کو اور عدالتی فیصلوں کو کلیئر ہونا چاہیے اور ان کے اندر ایک تسلسل ہونا چاہیے, ایک ارتقائی سٹیجز جو ہیں, مدارج جو ہیں ان میں نظر آنے چاہیے. اب تک سپریم کورٹ نے اس موضوع پر, یعنی صدر کی اہلیت یا نااہلیت انڈر آرٹیکل 63 اور 17ویں ترمیم اور آرٹیکل 41 سب آرٹیکل 7 کے حوالے سے جتنی بھی ہماری جو قانونی اور آئینی فیصلے ہوئے ہیں ان ایشوز پہ, ان سب میں ایک تسلسل ہے. انہوں نے صدر صاحب کو دونوں عہدے رکھنے کی اجازت دی ہے, ان کے تحت صدر پہ آرٹیکل 63 اپلائی نہیں ہوتا اور وہ دونوں آفس رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو لیگل پوزیشن ہے یہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب 2000 میں ظفر علی شاہ کیس جو ہے جب وہ عدالت میں گیا تھا, اس کے فیصلے سے لے کر پاکستان لائر فورم کا جو آخری فیصلہ آیا 2005 میں, اس وقت تک تسلسل سے ایک ہی جو ہے رخ جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں میں نظر آتا ہے. آرٹیکل 63 اپلائی نہیں ہوتا کہ نہیں, صدر کے الیکشن پہ نہیں اپلائی ہوتا. اور صدر صاحب جو ہیں, یہ جو آرٹیکل 41 سب آرٹیکل 7 جو کہ 17ویں ترمیم کا مظہر ہے, جو اس میں 17ویں ترمیم کو ایکسپریس کیا گیا ہے آئین میں, وہ چیز جو ہے وہ صدر صاحب اس کو مطلب رکھ سکتے ہیں اور یہ آئینی اور لیگل سچویشن ہے. اب ان کا کیس یہ تھا پیٹیشنرز کا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ 15 نومبر کے بعد بطور آرمی چیف الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اور نئی ٹرم کے لیے وہ صدر بھی نہیں منتخب ہو سکتے, کیونکہ اگر وہ بطور آرمی چیف نہیں رہ سکتے اور بطور سویلین آتے ہیں تو بھی وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں, کیونکہ آرٹیکل 63 کے تحت جو ہے وہ پھر کوئی سویلین شخص جو ہے وہ نوکری چھوڑنے کے 2 سال بعد تک الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا. اور ایک نقطہ یہ بھی عدالت کے سامنے اٹھایا گیا کہ ان موجودہ اسمبلیوں سے انتخاب میں حصہ نہیں لیا جا سکتا.
اب ذرا دیکھیں اس پورے اس میں جو میں تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کرتے دوغلے پن کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف آپ ایک آرگومنٹ اٹھا رہے ہیں کہ ان اسمبلیوں سے الیکشن نہیں لڑا جا سکتا, دوسری طرف آپ بریسٹر صاحب اسی کو ذرا روکیے گا, اپنے ہولڈ یور تھاٹ پلیز. ہم چلتے ہیں ذرا سی ایم پنجاب سے بات کرتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے اوپر اپنا رد عمل کیسے ظاہر کرتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چودھری صاحب آج فیصلہ آ گیا آپ کی توقعات کے مطابق, امید ہے آپ بڑے خوش ہوں گے. آج کیا کہیں گے اس فیصلے کے اوپر؟ دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے آج یہ بڑا تاریخی فیصلہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی فتح ہے اور پوری قوم جو ہے یہ مبارکباد کی مستحق ہے. اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ پہلے دن سے ہی ہم کہتے رہے ہیں کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہم اسے تسلیم کریں گے, اور چاہے فیصلے خلاف آتے رہے حکومت نے دلی طور پہ ان کو تسلیم کیا, اور آج بھی جو قانون اور آئین کے مطابق فیصلے آئے ہیں ہم اس کو خوش دلی سے تسلیم بھی کر رہے ہیں. لیکن ہمیں افسوس ان لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے, خاص طور پہ جو اس شعبے سے منسلک ہیں, جو بعض وکلا ہیں, ان کے جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ بالکل آئین اور قانون کے خلاف کمنٹس آ رہے ہیں, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اپنے پروفیشن کی روح کے بھی خلاف ہے, اور ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. یہ فیصلہ انشاءاللہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے حق میں آیا ہے. اس سے پاکستان کے اندر نہ صرف اقتصادی استحکام آئے گا بلکہ ہر لحاظ سے پاکستان جو ہے ایک استحکام ساتھ لے کے آگے کی طرف بڑھے گا. اور اس میں ایک سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ صدر صاحب کو الیکٹ کریں گے, وردی سمیت کریں گے, اور آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری دعا قبول کی. اور آج وہی بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ انشاءاللہ صدر صاحب کو وردی سمیت ہم الیکٹ کریں گے. تو اس میں جو صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ وردی سمیت آپ الیکٹ کریں گے, لیکن آپ کے پاس وہ نمبرز موجود ہیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور اپنے طور پر خود ہی آپ یہ کام کر سکیں؟ دیکھیے جی, ہمیں الحمدللہ کوئی بھی ہمارے ساتھ صدر صاحب کو ووٹ دینا چاہے تو ہمیں خوشی ہے, ان کو ویلکم کریں گے. لیکن ہمیں قطعاً بلیک میلنگ کے حوالے سے کوئی بھی اگر کوئی یہ بات کرے تو ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے صدر صاحب کے ووٹ لینے کے کسی بلیک میلنگ کی نظر ہوتے ہوئے. ہم خود, ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام سٹرینگتھ موجود ہے اور آسانی کے ساتھ صدر صاحب کو ہم الیکٹ کریں. اور یہاں پہ ایک اور چیز جو صاحب کہ جو آج آئینی جو سلسلہ چل رہا تھا اور قانونی طور پر وہ تو آج اس کا فیصلہ آ گیا, لیکن اب سلسلہ سیاسی جو ہے سطح پر وہ چلے گا, اس کے لیے آپ تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تمام اپوزیشن کا؟ دیکھیے جی, آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ پہلے بھی 5 سال سے ہم ایسے لوگوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں جو کہ پہلے دن سے ہی کبھی بائیکاٹ اور کبھی استعفے, اور یہ ان کی سیاست کا ایک حصہ ہے. اور پھر عدالت کے حوالے سے بھی ان کے بیانات بھی جو ہیں وہ بڑے عجیب قسم کے آتے رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو فیصلہ ان کے حق میں آئے اس کو تو یہ تسلیم کرتے ہیں, یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور جو فیصلہ خلاف آئے تو کہتے ہیں جی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا. تو دراصل ان کے اپنے اندر ہی تضاد ہے اور یہ اسی کا شکار ہیں, اور یہ فیس نہیں کر سکتے بولڈلی کہ کیونکہ ان کی نیت ملک کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے, سسٹم کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے, نظام کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ملک میں آگ لگانے کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اگلے دن سپریم کورٹ پہ یہ حملہ کریں گے. کبھی جب سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ آنا تھا تو اس وقت بھی ان لوگوں نے یہ باتیں کی تھی کہ جی اگر فیصلہ خلاف ہے تو ہم سپریم کورٹ کو آگ لگا دیں گے, اور یہ اس طرح کے ہی لوگ ہیں. آج بھی وہ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے اور چیف الیکشن کمشنر کا جو دفتر ہے وہاں دھرنا دیں گے, آگ لگا دیں گے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا انشاءاللہ ہم قانون کے مطابق اس سے نپٹیں گے, اور کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ آگ لگانے کی بات کرے اور اس کے قریب بھی پہنچے اس قسم کے ارادے کے ساتھ. چلیں اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو سکے اور ملک میں جو حالات ہیں وہ انڈر کنٹرول رہیں. چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کو ایک بار پھر مبارک, اور اللہ کرے کہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس کے دوران بھی ملک میں امن اور آشتی کا دورہ رہے. جی بہت شکریہ.
تھینک یو ویری مچ. چودھری پرویز الہی صاحب CM پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی حوالے سے ہم بات کو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پہ وقت آیا چاہتا ہے خبروں کا. خبروں کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اس پہ بات کریں گے. آپ جائیے گا نہیں، پلیز سٹ ٹائٹ. ویلکم بیک ناظرین. ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں لائیو. جو آج فیصلہ آیا ہے صدر مملکت کے 2 عہدوں کے حوالے سے، لارجر بینچ جو سپریم کورٹ کا تھا اس میں 9 ججز میں سے 6 نے ان تمام درخواستوں کو ڈسمس کیا ہے اور 3 نے ان کے حق میں فیصلہ کیا. اور ان 3 کا نام میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس رانا بھگوان داس صاحب اور ان کے علاوہ جسٹس شاکر اللہ جان صاحب اور پھر جسٹس سردار رضا خان صاحب. یہ 3 ججز ہیں جنہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور 6 ججز جو تھے انہوں نے صدر مملکت کے حق میں فیصلہ دیا. ہم نے بات کی مختلف لوگوں سے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اس کو ویلکم کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ ہمارا کیس خاصا سٹرونگ تھا. ہم نے فاروق امجد میر صاحب سے بھی بات کی اور انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. چیف منسٹر پنجاب جناب چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی بات کی ہم نے اور ان سے بھی ہم نے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ تاریخی فیصلہ ہے اور آج انصاف کی فتح ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے خاصا اپریشیٹ کیا. اب ہم بات کرتے ہیں سرحد مسلم لیگ کے سربراہ جناب امیر مقام صاحب سے اور امیر مقام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. امیر مقام صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امیر مقام صاحب آپ کو مبارک. اور یہ بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے پر آج خوشیاں منا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے آپ اظہار کر رہے ہیں اپنی یہ تو میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے وساطت سے بھی ان لوگوں کو جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور وہی لوگ پاکستان کے جو اس سسٹم کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں ترقی چاہتے ہیں، پاکستان میں خوشحالی چاہتے ہیں، پاکستان میں معاشی استحکام چاہتے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کی جو فیصلہ ہے تو ان لوگوں کے لیے سیاہ دن ہے. وہی لوگ جو یہ سسٹم دیکھنا نہیں چاہتے، جو پاکستان کے عوام کے دشمن ہے اور اس نظام کے دشمن ہے اور وہ پاکستان میں کوئی اور چیز لانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کی لیے بالکل یہ فتح اور خوشی کا موقع ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. مگر مجھے آج بہت دکھ ہوا دیکھ کر ان لوگوں کے ویوز اور وکلا جو ہمارے بھائی ہیں، سارے وکلا میں نہیں کہتا ہوں مگر جو وہی اس سوچ والے وکلا ہے اور ساتھ ساتھ اپوزیشن والے، کہ جب سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے جب ان کی مرضی ہوتی ہے، اور ان سپریم کورٹ کے اپنے مرضی کے ماتحت بنانا چاہتا ہے، عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے. جس طرح ہم پہلے کہتے تھے کہ ان لوگوں کی سوچ اور ہے، یہ عدلیہ کی بالادستی نہیں چاہتے. جس طرح پہلے فیصلہ ہے CJ کے فیصلہ ہے، دوسرے فیصلہ ہے، اور سب سے پہلے پریزیڈنٹ مشرف نے اس کو کیا کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، ہم مانتے ہیں. سب سے پہلے اس نے مان لیا اور ہم جتنی بھی اس کی ٹیم ہے، پرائم منسٹر صاحب نے، چودھری صاحب نے، ہم دوسرے جو ہمیں مسلم لیگ کے لوگ ہیں، LIs ہیں، ہم نے سب نے اس کو مان لیا اور کسی نے ایک اسٹیٹمنٹ تک نہیں دیا کہ یہ فیصلہ ہمارے رائے کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جب یہ کورٹ نے فیصلہ کیا ہمیں مان لینا چاہیے. تو اس کو عدلیہ کی بالادستی کہتے ہیں، جو یہ حکومت واقعی عدلیہ کی بالادستی چاہتے ہیں، اور وہی لوگ جو عدلیہ کے دشمن ہیں اس کی بالادستی چاہتے ہی نہیں. ان کا ریئیکشن دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں. یہ عدلیہ کو تباہ کرنے کے در پہ کہ آج کہتا ہے کہ فیصلہ غلط ہوا. تو آیا ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوا. تو اس کی میں ان کی جو ویوز ہے اور یہ تو اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اس طرح نہیں کر لینا تو اس میں امیر مقام صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سرحد میں آپ کے صوبے میں اس فیصلے کا کیا ریاکشن ہوگا، کس طریقے سے لوگ اس کو لیں گے؟ یہ عوام بہت زیادہ خوش ہے اور عوام نے اس فیصلے کی بھرپور اس کو کنڈیم کیا ہے. جب کل انہوں نے فیصلہ دیا ہے PDM نے اور MMA نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم سرحد کی اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے، تو سرحد کی عوام کی تو اور یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ سرحد کی اسمبلی اور سرحد کے عوام کی توہین ہو رہی ہے کہ ان کو اپنے ووٹ کے حق سے منع کر رہے ہیں زبردستی. ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، MMA والوں کی استعفے دیتے جو بھی کرتے ہیں، PDM میں ادر پارٹی تھے، مگر وہی جو لوگ جو پریزیڈنٹ مشرف کو دیکھنا چاہتا ہے، اس سسٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی مرضی سے ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کی پرفارمنس اور کارکردگی پر، تو ان کو منع کرنا یہ تو نہ جمہوریت ہے نہ انسانیت ہے. تو اس کی لوگوں نے بالکل اس کو کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے، اور آج کا جو فیصلہ ہے تو اس کو لوگ ویلکم کر رہے ہیں. مسلسل ہمیں فونے آ رہے ہیں، مبارکباد کی لائنیں لگی ہوئی ہے اور لوگ بہت
बहुत खुश है। अच्छा, एक और चीज़ भी साथ ही इजहार भी करेंगे अमीर मुकाम साहब, इसका एक और साथ ही रेलेवेंट क्वेश्चन भी बनता है, और वो ये कि आपकी तरफ से कल स्टेटमेंट आई थी कि आप तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे सरहद असम्बली में और उसको डिसॉल्व करने का जो मामला होगा उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इस पे आपने अभी तक कुछ फाइनल एक्शन लिया है? ये जो आपने किसान साहब सवाल किया, तो ये कल भी मेरी स्टेटमेंट आई है, मेरी वही भी स्टैंड है कि ये हमारे सारे सूबे के अवाम की तौहीन है और हम इस तौहीन को रुकवाने के लिए हर एक कोशिश करेंगे। इसमें मैं आज भी कहता हूँ कि इसमें हमें अदालत में भी जाने का सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हम कोर्ट में जाए, वही से स्टे ऑर्डर ले रहे, वही भी एक ऑप्शन है, आदमी एतमाद भी एक ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है। तो हम अपने सारे एलाइज भी इत्तेहादियों को साथ लेकर और अपने पार्टी के कायदीन सब इस पर मशवरे कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता हम इख्तियार करें। इंशाल्लाह हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे जिसमें जमहूरियत की बेहतरी हो और जिसमें सरहद के अवाम की बेहतरी हो। अमीर साहब, अमीर मुकाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी। अमीर मुकाम साहब सरहद मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वज़ीर भी हैं, वो हमसे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि मुबारकबाद भी और साथ साथ दूसरी भी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन अब हम मज़ीद बात करते हैं गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब के साथ, और गवर्नर पंजाब से पूछते हैं कि वो आज इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी गवर्नर साहब? आज तो आप माशाल्लाह बहुत खुश होंगे, अपने जज्बात आप किस तरह बयान करेंगे आज? इसरार साहब, मेरे ख्याल वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत पंपे, उनको आज एक इत्मीनान हुआ है कि ये पूरे इलेक्शन का प्रोसेस दोबारा अपनी सही रुख की तरफ लौट चुका है। और मैं सिर्फ एक दो बातें कहना चाहता हूँ। अगर आप फलसफियाना तौर पर देखें तो हमारी वो सियासी पार्टियां जिनकी अवाम में मकबूलियत नहीं थी, वो समझती थी कि अब वो इंतखाब कोर्ट्स के जरिए से जीत लेंगी। एक दो फैसले यकीनन शायद हुकूमत के हक में पहले नहीं गए, लेकिन अब इस फैसले से दोबारा ये बात साबित हो गई है कि इलेक्शन का प्रोसेस असम्बलियों में और अवाम के सामने होगा और कोर्ट को लोग आईनी काम करने दें, अवाम से अपना मैंडेट लें। ठीक, और इसमें बेसिकली आप ये समझते हैं कि ये जो आज का डिसीजन है, इससे जो पूरा प्रोसेस है ओवरऑल हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें भी बेहतरी के आसार आपको नजर आ रहे हैं? इसरार साहब, मेरे ख्याल में हर आदमी चाहता है कि हम जमहूरियत को इस तरह चलाएं कि इस्तेहकाम भी हो, सियासी मामलात भी आगे बढ़े, इक़्तिसादी तरक्की भी हो। लोगों ने हर चीज़ को अदालत के इर्द गिर्द और अदालत के इर्द सड़कों पर जो है उसका फैसला लेना शुरू कर दिया था। तो अब एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि भाई सब काम असम्बली में और अवाम के सामने होगा, और ये चंद एक जमातें जो सुप्रीम कोर्ट के सामने 200-250 आदमी इकट्ठा करके और कैमरे की बारीक लेंस के सामने उनको बड़ा दिखाकर एक तासुर डालने की कोशिश करते थे, तो याद रखिए पाकिस्तान के 14 करोड़ अवाम भी तो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है, उनमें तो कोई हलचल नहीं है। वो चाहते हैं इलेक्शन हो। तो मेरे ख्याल में अब मजबूर होना पड़ेगा उन लोगों को जो अवाम की तरफ नहीं जा रहे बल्कि कोर्ट के इर्द गिर्द हर मामले को ले जाना चाहते हैं, उनको मायूसी होगी। और वो लोग जो जमहूरियत को आगे चलाना चाहते हैं उनको हौसला होगा कि वो पार्लियामेंट में और अवाम के सामने अपने केस को आगे ले जाकर अवाम से अपने लिए अप्रूवल लेंगे। अच्छा खालिद साहब, एक चीज़ मुझे जरा बताइएगा कि आप मेरा ख्याल है कि वाहिद गवर्नर हैं जो बहुत ही एक्टिवली लोगों के साथ अपना रब्ता रखते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके उनसे डायरेक्टली आप उनकी पल्स जो है उसको चेक करते हैं। मुझे भी कई दफ़ा हुआ इत्तेफाक आपके साथ जाने का, लास्ट वीक भी आप शेखुपुरा भी गए हुए थे। मुझे ये ज़रा बताएं कि आप जब जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो लोगों की पल्स आपको क्या बताती है, लोग क्या चाहते हैं? क्या उनका मसला यही है जो अपोजिशन जमातें कहती हैं या कुछ और जो लोग कहते हैं, या उनका मसला रोटी कपड़ा मकान है, या उनका मसला लॉ एंड ऑर्डर है? इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा। इसरार साहब, इफ्तार को कोई 1 घंटा 20 मिनट रह गए हैं और मैं बिल्कुल सदाकत से बात करना चाहता हूँ। जी माशाअल्लाह। आपने जिक्र किया इन तमाम जगहों का। मैंने पिछले दिनों गवर्नर हाउस में एक स्टूडेंट का और एक आम शहरियों का यहाँ पर इफ्तार किया था, और मैं सिद्के दिल से बताता हूँ, हर आदमी 2-3 बातें कहता है। हर आदमी कहता है हमारी जिंदगियों में बेहतरी आई है, तालीम और सेहत बेहतरी हुई है, लेकिन उनका मसला महंगाई का है, उनका मसला नौकरियों का है, उनका मसला ज़ाती मसाइल का है। वो चाहते हैं हुकूमत लोगों को डिलीवर करे, लोगों को अच्छी सर्विसेज दे। उनका बिल्कुल ये मसला नहीं है कि किसने क्या वर्दी पहनी हुई है,
ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کون اسمبلی سے برخاست ہو رہا ہے. وہ چاہتے ہیں ایک ایسی حکومت ہو جو ان کو سہولتیں دیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس نے سہولتیں دی ہیں. وہ یقیناً ہم سے 100% مطمئن نہیں ہے, لیکن وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ بہت کام ہوا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اور کام کرے. میں سمجھتا ہوں یہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے میں, نوکریاں دینے کے مسئلے میں, لوگوں کی کاروبار میں وسعت میں ابھی بہت کام کرنے والا ہے, اور وہ حکومت سے ان چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور گورنر صاحب آپ کا جو کام ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے, اور پلیز کیپ اپ دا گڈ ورک. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. گورنر پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ عام آدمی جو ہے اس کے کیا مسائل ہیں, وہ کیا سوچتا اور سمجھتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن جناب وسیع ظفر صاحب کے ساتھ, سابق وفاقی وزیر قانون بھی ہیں, اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. وسیع ظفر صاحب السلام علیکم. جی وسیع ظفر صاحب, آج کا جو ڈیسیجن آیا ہے, آپ کا چونکہ تعلق قانون کے ساتھ بھی ہے اور آج کل آپ نجکاری کے ساتھ بھی منسلک ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, آج کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ بالکل دیکھیں, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے فیصلہ صادر فرمایا ہے, اور ہم نے تو جب پیچھے بھی فیصلے ہوئے تو بڑی خوش دلی سے اور فراخ دلی سے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے, اور ہم نے قبول کیا اور اس کو قبول کر کے اس پہ عمل کر کے ثابت کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کیسے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک وہ عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں, دوسرا وہ اس طریقے سے اتنا زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کے خلاف اگر فیصلہ ہوگا تو وہ عدلیہ آزاد ہی نہیں ہے. یعنی اگر آئین اور قانون کے مطابق کا فیصلہ ہے, اگر جج صاحبان کے اپنے ذہن کا فیصلہ ہے, نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے انڈر پریشر جو ہم کہتے رہے ہماری ڈکٹیشن کا فیصلہ ہو, بے شک وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو, تو وہ کرتے جاتے ہیں. اور اس طرح وہ جو ہے انتہائی نامناسب رویہ ان کا, کہ جو میں نے ان کا دیکھا, جو میں نے سنا ٹی وی میں گزارا, وہ انتہائی ناگفتہ بے اور انتہائی وہ نامناسب, اور بالخصوص جو وکلا جیسی باتیں کر رہے تھے وہ ان کو قطعاً زیب نہیں دیتی. وہ خود ایک سسٹم کا حصہ ہیں, وہ جوڈیشری کا حصہ ہیں, اور انہیں جو ہے کہ اس کے ساتھ بلکہ کندھا ملانا چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر ان کی خواہشات کا فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ چھلانگے مارے اور کہیں جوڈیشری آزاد ہو گئی ہے, اور اگر کوئی ایسا قانونی فیصلہ یا آئینی فیصلہ جو ان کی خواہشات سے مطابقت نہیں رکھتا ہو گیا ہے, یہ تو وہ کہیں گے جی یہ تو بالکل غلط ہو گیا ہے اور ایسے نامناسب, اور یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اچھا, اب اس میں وسیع ظفر صاحب جمہوریت کی طرف ایک صحیح پیش قدمی ہے. عدلیہ نے تمام حالات کو, کرائم کو, واقعات کو, وہ ایسا کوئی قیاس کریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اب کیا وہ صدر کے الیکشن کو بھی دوڑ کر دیتے. آپ سمجھتے ہیں, آپ وسیع ظفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے اوور آل اس فیصلے کا اب کیا آئے گا؟ کیا ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے, ہمارا جو سیاسی نظام ہے, اس میں بہتری سے آئے گی, تسلسل یقینی ہو جائے گا؟ ظاہر ہے, لازمی ہے کہ جب انڈرٹیکنگ دی صدر صاحب نے فاضل عدالت عظمی میں کہ جب میں اپنا نیکسٹ مڈ ٹرم شروع ہوگی یعنی 16 نومبر سے میں وردی اتار دوں گا, 15 نومبر تک میری وردی ہے, اور جو مجھے آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. اب آپ خود اگر میرٹس میں بھی چلے جائیں تو آپ خود دیکھیں کہ اس تمام چیز کا 17ویں ترمیم کا وہ تمام لوگ پارٹ تھے جنہوں نے یہ چیلنج کیا. قاضی صاحب اس میں خود حصے دار تھے, انہوں نے ووٹ دے کے اس کو پاس کیا. اس کے بعد یہ 2004 سے قانون بنا کہ یہ وردی جو ہے اس ساری ٹرم تک رہے گی, اور جب وہ قانون کبھی ماضی میں انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ خود وہ حکومتوں میں حصے دار تھے, سرحد حکومت میں حصے دار تھے, بلوچستان حکومت میں حصے دار تھے, اور ان کا یہ جو خیال تھا کہ اس طرح شاید ہمارا بھی جو دعویٰ ہے وہ نہ لگے اور ہماری حکومت ختم ہو جائے, تو اس وجہ سے چھیڑا نہیں. اور جب اختتام آیا تو ان کو سارے خیالات آ گئے, چاہے وہ کوئی بھی خان صاحب ہو, چاہے وہ کوئی بھی فورم ہو, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, ان کو آج سے پہلے یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ یہ پٹیشن بھی کرنی چاہیے. تو یہ تو ایک چیز کو اور ایک سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنے والی بات تھی
کہ ایک آپ پریزیڈینشیل الیکشن کو بھی ڈیسٹیبلائز کر کے اس کا مطلب آپ تمام ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں جو انڈرٹیکنگ کی آپ نے بات کی ہے وسیع ظفر صاحب، وہ بھی ذرا مجھے بتائیے گا، تھوڑا سا مجھے درست کر دیجیے گا اگر میں غلط کہوں، کہ پریزیڈنٹ نے یہ جو انڈرٹیکنگ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 نومبر کے بعد جو وردی ہے وہ نہیں رہے گی. اگر وہ 6 اکتوبر کو الیکٹ ہو جاتے ہیں تو جو ان کی نئی ٹرم آئے گی 15 نومبر کے بعد وہ سول میں ہوگی. جی، اس میں کوئی ڈیٹ وغیرہ فکس ہے کہ اس دن وہ وردی اتار دیں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی ٹرم پہلے دن سے ہی وہ وردی کے بغیر ہوں گے؟ نہیں، پہلے دن سے. اچھا، یہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، آپ دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے وکلاء کے حوالے سے، اس میں یہ جو اوورآل ہمارا جو کلچر ہے اس میں تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا چونکہ تعلق بھی وکلاء کے ساتھ ہے اور آپ بھی چونکہ وکیل رہے ہیں، یہ جو ہم ایٹیچیوڈ دیکھ رہے ہیں جس کو آپ نے کنڈیم بھی کیا ہے، لیکن جو وکلاء کی ایک خاصی تعداد ہے جو اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتی ہے، تو کیا آپ ایسا نہیں مناسب سمجھتے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں آپ ان کو بھی اپیل کریں کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں؟ نہیں، دیکھیں، ہم ایسا کوئی ماحول بنانا نہیں چاہتے جو کنفرنٹیشن پیدا کرے، جو کوئی لڑائی کی صورت اختیار کرے، جو باروں میں ٹینشن لائے، جو کہیں کا بھی کسی بھی ادارے کا ماحول خراب کرے. یہ شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حکومت کی پالیسی ہے فہم و تفہیم کی، برداشت کی، حوصلے کی اور صبر کی ہے. بالکل وکلا ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ہتھ کنڈے اور طریقے اور حربے بھی آتے ہیں اور حکومتیں اختیار بھی کرتی رہی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے لے کے اب تک ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. بالکل ٹھیک، چلیں، نہ کرنے کا سوچا اور نہ انشاءاللہ کریں گے. وسیع صاحب آپ کا کہ یہ انٹیلیجنشیا ہے، پڑھا لکھا طبقہ، سمجھدار طبقہ، یہ اپنے عقل سے خود کام لے، لیکن ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھیں کہ فیصلہ اگر خواہشات کے خلاف ہے تو پھر عدالت عظمیٰ کے خلاف بدتمیزی کی بات کریں، اور اگر عدالت فیصلہ حق میں ہے تو پھر نعرے مار کے کہیں آزاد ہے. چلیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. وسیع ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. وسیع ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر برائے نجکاری. بیرسٹر صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی مختلف وزراء کی، گورنر پنجاب صاحب کی، اور ساری واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ آپ پورا اس کا آپ کیا فیل کر رہے تھے اس وقت جب یہ سب باتیں ہو رہی تھیں؟ میں دیکھ رہا تھا کہ خاص سے سوچ بچار میں آپ. جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان کی طرف سے خیالات کا اظہار کیا گیا ان سب حضرات کی طرف سے، وہ یقیناً اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ عین عوامی خواہشات کے مطابق آیا ہے، اور عوام کی خواہشات یہی ہیں کہ ملک میں جمہوریت کو استحکام حاصل ہو، ملک میں جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس میں کوئی بحران کی صورتحال پیدا نہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ماحول میں. میں آپ کو دوبارہ پھر روکوں گا، سوری ٹو کٹ یو شارٹ. ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر فار ریلویز جناب شیخ رشید صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب، آج کا فیصلہ آیا اور آپ کی سیاسی بصیرت اب اس کی جو مختلف اس میں سے جو راہیں پھوٹیں گی ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور کیا دیکھ رہی ہے؟ کوئی راہیں نہیں پھوٹیں گی جی، سب راہیں ٹھیک پھوٹیں گی، اور الیکشن ہوگا، فیئر الیکشن ہوگا، اور کل الیکشن کمیشن میں ایک آخری دن وہ اللہ گلہ اعتراضات کریں گے، وہ بھی قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو ججز ٹھیک ہیں اور فیصلے ٹھیک ہیں اور کورٹس ٹھیک ہیں، اور اگر ان کے حق میں نہ ہو تو ججز بھی برے ہیں اور کورٹس بھی برے ہیں اور سپریم کورٹ بھی بری ہے. ہم نے اپنے خلاف فیصلہ جو سی جے کا فیصلہ حکومت کے خلاف آیا ہے اس کو سر آنکھوں پر سنا، اور یہ وہی ججز ہیں جو نواز شریف کے کیس میں تھے، وہی ججز ہیں جو سی جے کے کیس میں تھے، اور وہی ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا. اور میں سمجھتا ہوں وکلاء کی زبان جو ہے بڑی غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے، اور یہ معاملات جو ہیں اب اس طرف چلنے چاہیے. تھینک یو. تو اس میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب ذرا جلدی میں تھے، لیکن چلیں جو سوال میں نے ان سے پوچھنا تھا بیرسٹر صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں. ایک کامنٹ اس ٹرائل کے دوران دیا گیا تھا کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے، تو اس فیصلے کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ضرورت دفن ہو گیا ہے واقعتاً؟ دیکھیں جناب، نظریہ ضرورت جو ہے وہ ایک آئینی اصطلاح استعمال کی گئی تھی ایک ڈاکٹرن کے لیے، جو کہ پہلے بھی میں بات کرتا رہا ہوں اس پہ، جو بعض
سچویشنز میں عدالتیں جو ہیں اس کو یوز کرتی ہیں تاکہ کسی طرح سے وہ جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اگر وہ سٹاپ ہو گیا ہے, اس میں کوئی بلاکیڈ آ گیا ہے, تو اس کو یعنی ایک قسم کا سرکموینٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ ضرورت کو جس طرح سے ایک تضحیک کی علامت بنا کے پیش کیا گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. نظریہ ضرورت باہر طور ایک کانسٹیٹیوشنل ڈاکٹرن ہے, اور جو آئین میں اسی لیے اور جورسٹ نے اسی لیے اس کو ایکسپاؤنڈ کیا ہے, اس کو پیش کیا ہے کہ آئینی بحرانوں سے بچنے کی کوئی صورتحال پیدا کی جائے اور عمل کو جاری و ساری رہنے دیا جائے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے بعض حالات کے پیش نظر اس کو استعمال کیا اور اس کی تائید کی اور اس کے اصولوں کے مطابق بعض فیصلے کیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گناہ سرزد ہوا. بعض حالات میں کورٹس اور عدالتیں بحرانوں سے نکالنے کے لیے قوم کو اور ملک کو ایسے فیصلے کرتی ہیں جو کہ شاید نارمل حالات میں نہ کیے جا سکیں, نہ کیے جائیں, لیکن چونکہ وہ نارمل حالات نہیں ہوتے, ایکسٹرا یا سیریس ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر اٹھائے گئے ہوتے ہیں یا سیریس حالات ہوتے ہیں جن میں نارمل پروسیس نہیں رہ سکتا, تو اس میں اس قسم کے اصولوں کو کیا جاتا ہے, مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی تناظر میں ایک فلسفیانہ بحث میں جایا جائے, جورسپروڈنس کی انالیسس کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی عدالت نے آج تک نظریہ ضرورت کو یکسر مسترد نہیں کیا, یعنی ایکسپریسلی ریجیکٹ نہیں کیا, بلکہ اس کو ایوائڈ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تقاضا بھی یہی ہے کہ اس قسم کے نظریات کو یا اس قسم کے اصولوں کو ایوائڈ کیا جائے, ان سے صرف نظر کیا جائے اور نارمل پروسیس کو چلایا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب وفاقی وزیر داخلہ جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. شیرپاؤ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیرپاؤ صاحب, آج کا ڈیسیژن آیا, آپ کے کامنٹس چاہیے, آج کیا فیل کر رہے ہیں آپ, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اہم اہمیت کا فیصلہ تھا اور سپریم کورٹ نے ڈیو ڈیلیبریشن 2 ہفتے کی ڈیلیبریشن کے بعد اپنا فیصلہ سنایا ہے اور اس سے ریلیف ملی ہے اور ایک جو قوم میں ایک وہ بے یقینی کی فضا تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اب انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ صدر جنرل پرویز مشرف صاحب الیکشن کر سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں عدالت کے فیصلے پہ پورا وہ ہے, بھروسہ ہے اور یقین ہے, اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ عدالت نے کیا ہم نے اس کو احترام سے اس کے اوپر اس پہ عمل کیا ہے. اور اب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ فیصلہ قبول کر لینا چاہیے. اور اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیسیژن ہے اٹ ول گو اے لانگ وے ان کریٹنگ دی کنٹینیوٹی ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے؟ اچھا, اور دوسرا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریئیکشن آ رہا ہے وکلاء کی طرف سے اور دوسری طرف سے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو دیکھیں جناب, کچھ لیڈران صاحبان نے تو فیصلے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ایسے فیصلہ نہیں قبول کریں گے جو کہ ہمارے خلاف جائے, تو ان کا تو یہ ریئیکشن ہونا تھا. اور یہ اس میں تو ابھی وہ فیصلے جو ان کو منظور ہوتے ہیں تو وہ ان کے حق میں جاتے ہیں تو وہ منظور قبول کر لیتے ہیں اور باقی سپریم کورٹ کے فیصلے قبول نہیں کرتے ہیں. جب فل کورٹ نے, جب لارجر بینچ نے جب چیف جسٹس صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا تو اس وقت تو ہم نے قبول کر دیا تھا. ابھی یہ کہنا کہ جی ہمیں قبول نہیں ہے, یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے. بہت شکریہ آفتاب شیرپاؤ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ سے ملاقات رہے گی. تھینک یو ویری مچ. آفتاب شیرپاؤ صاحب ہمیں بتا رہے تھے اپنے خیالات کے حوالے سے, اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کے اندر استحکام پیدا کرنے میں اپنا ایک رول پلے کرے گا, اور لوگوں کی بھی جو خواہش تھی کہ پاکستان میں حالات خراب نہ ہوں. جو بات ہو رہی تھی بیرسٹر صاحب, جو ایک طرف تو ہے لیگیلٹی, دوسری طرف آ جاتی ہے کئی دفعہ حکمت, جس کو آپ کہہ لیں, مصلحت کہہ لیں, یا جو کچھ بھی. یہ جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں لیگل ایشوز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے, ساتھ ساتھ مصلحت اور حکمت کو بھی ساتھ اس کا تڑکا لگایا جاتا ہے. دیکھیں جناب, بات آپ نے بہت خوبصورت بات کی. میں اس پہ کچھ اس طرح کے کمنٹ کروں گا کہ لیگل جو اصول ہیں یا جو قواعد و ضوابط ہیں, اس کا میں جواب آپ کو پلیز ہولڈ یور تھاٹ. میں آئی ایم سوری ٹو کٹ یو شارٹ اینڈ کیپ کٹنگ یو شارٹ. ہمارے ساتھ اس وقت چودھری شجاعت صاحب موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ. چودھری شجاعت صاحب السلام علیکم. جی
वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आज आपके मौक़िफ़ की फतह हुई है और आज आप जो कहते रहे थे, आज हमने देखा कि अदालतों ने भी उसको एलिवेट किया है आपकी बात को। क्या कहेंगे आज आप इस हवाले से? नहीं, हमारी बात तो नहीं है, तो अदालत का फैसला है, उन्होंने इंसाफ के मुताबिक फैसला किया है। जब भी फैसला पिछले दफा भी किया था तो हमने उसके ऊपर कोई इस तरह का एतराज नहीं किया था जिस तरीके से ये कर रहे हैं। ये इतराज तो नहीं कर रहे, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी आपने फैसला गलत किया। और यहाँ तक बाद जजों के खिलाफ हतक मेज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? ये वकला साहबान कर रहे हैं। जो कुछ जाले इस्तेमाल करें तो वो तो चलो जाले ही होते हैं, वो करते रहते हैं, लेकिन वकला सामान इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर ये कहते हैं, लेकिन बात हैरानगी वाली बात ये है, कहते हैं जी कि फैसला भी गलत किया और उनको गाली भी देते हैं जजेस को, और फिर कहते हैं हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। जाएंगे रिव्यू पिटीशन दायर करना वहां पर उन्हीं जजेस के सामने। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आज के फैसले के बाद अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके सामने कोई भी रुकावट जो थी वो खत्म हो गई? आप समझते हैं कि बिल्कुल अब क्लियर है और सब कुछ स्मूथ सेल करेगा? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल कोई अब इलेक्शन 6 तारीख को होगा, उसके बाद कानून और आइन के मुताबिक बाकी सारी कार्रवाई होंगे। और इसमें यह भी बता दीजिए कि जो सियासी तौर पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं? जी, हम तो जैसे अपनी सियासी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। इलेक्शन की तैयारी है इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी, और आप कोई भी दूसरी राय नहीं है। जो साहब आपके पास नंबर्स मौजूद हैं तमाम जो रिक्वायर्ड हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाने के लिए? ये प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में, जी हाँ, मैं जनरल इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में तो कोई हमें अपने लाइफ के साथ मिलकर किसी और की हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी से जाके कहेंगे जी के वोटों में जाओ। अच्छा, इसमें आपको पीपल्स पार्टी के वोटों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं किसी। और मखदूम अमीन फहीम साहब की जो कैंडिडेसी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मखदूम अमीन साहब बड़ी खुशी की बात है तो उनकी पार्टी ने उन्होंने इस असेंबली को तस्लीम कर लिया है कि ये बिल्कुल सही असेंबली है और यही एलिजिबल है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के सिलसिले में। और वकला ने भी कर लिया है, तमाम तबकों ने कर लिया। अब क्या रह गया कि नहीं समझी। लेकिन इसमें चौधरी साहब अगर 6 तारीख को उससे पहले वकला का जो नुमाइंदा है वो भी अगर विड्रॉ कर जाता है, मखदूम अमीन फहीम साहब भी विड्रॉ कर जाते हैं, सरहद असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर आप समझते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी इलेक्शन की रहेगी? नहीं, हमने तो डिसॉल्व नहीं कर रहे। क्रेडिबिलिटी तो उनको क्या रखनी चाहिए, देनी चाहिए जिनको जो इस तरह के गैर कानूनी बात करेंगे, गैर अखलाकी बात करेंगे, असेंबली डिसॉल्व कर दो। तो आप उनको इस्तीफा दे दो, ये तो कोई बात ना बनी। आप उनको रुकवाने की कोशिश करेंगे चौधरी साहब, जिस तरह की कहा जा रहा है कि तहरीक आतम इत्माद वहाँ पे पेश की जा रही है? इत्माद की तो बात की है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो वो हमारे जो वहाँ पर मेम्बरान हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, जितने भी हों, उनको डिप्राइव नहीं करना चाहिए कि वो अपना वोट का हक इस्तेमाल न कर सके। उनको वोट तो देना चाहिए, चाहे जिसको मर्जी दे वो। ठीक है। और इसमें आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या आप समझ लिया जाए कि आज के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी के साथ डील के जो कुछ थोड़े बहुत इम्कानात थे वो भी खत्म हो चुके हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ डील की बात है, वो तो नेशनल रिकंसिलिएशन की बात की जाए, इलेक्शन पहले कर ली जाए, जिसमें इलेक्शन रूल की तरफ बात की जाए, इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए, इस तरह की बात वो तो हमारी चल रही है सारी पार्टियों के साथ, पीपल पार्टी के साथ भी चल रही है जी। लेकिन ऐसा कोई डील वगैरह अब नहीं होगी? कोई आपको जरूरत नहीं है उनके वोटों की या किसी भी तरीके से? डील यही हो सकती है कि ये बैठिए, डील हमारे साथ कीजिए और कीजिए उस बना के ऊपर जिससे मुल्क का फायदा हो, कौम का फायदा हो और हमारे मुल्क के अंदर ये जो तफरीक का आलम है इसको खत्म किया जाए किसी तरीके से। और वो जो बयान डील हम सब करने को तैयार है। और वो जो बयान बेनजीर साहबा का आया था डॉक्टर कदीर साहब के हवाले से, चौधरी साहब उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे हमें? वो तो बिल्कुल गलत बयान था, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अब वो अपने बयान से वो कह रही है कि मैंने बयान ये नहीं दिया, अगर दिया तो उन्हें इस तरह का नहीं देना चाहिए था। चले एक किसको खुश करने के लिए दे दिया उन्होंने बयान, मुझे तो नहीं पता। वो जो प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर कि उनके साथ आप डील करें, उनको खुश करने के लिए शायद। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपसे राब्ता रहेगा जी। मेहरबानी।
बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब। चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे और बड़े कैंडिडली मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है, और डील के हवाले से भी उन्होंने चीज़ें जो हैं वो साफ बताई हैं कि क्या इस वक्त होने जा रहा है। उन्हें ज़रूरत नहीं है इस वक्त किसी और की। बैरिस्टर साहब आई एम सॉरी अगेन, आपकी जो बात थी वो बार बार कट रही थी, आप बताइएगा वो हिकमत का जो हमने बात जी की। लेकिन किसाना साहब उस नुक्ते की वजाहत करने से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ, तो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दैट ऑन रिकॉर्ड कि ये काफ़ी हजरात जो बात कर रहे थे आपसे, अब ये इन्होंने बात की ना कि वकला की तरफ से ऐसी बात हो रही है। देखें ना, ये मैं समझता हूँ कि मुझे इसकी ज़रा इस पर कमेंट करने दें कि वकला की जो मजमूई तादाद है या जो एक अक्सरियत है वो बिल्कुल ऐसा बिहेवियर नहीं कर रही। सब जिम्मेदार हैं, अगर वो मेरे हम उम्र वकला हैं, भाई हैं हमारे, या जो बुजुर्ग वकला हैं। मुझे लगता है मुझे आज एक बंडल लेके रखना पड़ेगा सॉरीज का जो मैं आपके लिए करता हूँ। कोई मसला लेकिन नहीं, आज वो हमारे साथ इस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध अरबाब गुलाम रहीम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस डिसीजन के हवाले से क्या सोचते हैं। अरबाब साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अरबाब साहब, अल्लाह का शुक्र है। आज तो आप माशाल्लाह ठीक लग रहे होंगे, आप बताइए कि क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील? नहीं, पूरा मुल्क ठीक लग रहा है। मैं समझता हूँ कि इस फैसले से पूरे मुल्क का जो एक हालात थे वो ठीक हुए हैं और मुस्लिम उम्मा के लिए फायदेमंद फैसला है। मैं समझता हूँ कि ये हक की फतह है और चंद वकला ने जो मतलब टेक ओवर किया हुआ था, और आपने आज भी देखा कि वो कह रहे हैं कि हम फैसले को नहीं मान रहे। अब जब जुडिशरी के फैसलों को भी नहीं मान रहे, जो चंद सनक के शिकार वकला हैं वो इन फैसलों को नहीं मान रहे और जिस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से टेलीविजन पे लानतें दिखा रहे हैं, जिस तरह से कोर्ट रूम में उन्होंने हंगामा किया है, ये अब कौम को समझना चाहिए कि ये क्या गेम चल रही है, क्या करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ इस फैसले के बाद, हेलो जी जी फरमाइएगा, इस फैसले के बाद मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी चाहिए कि वो भी अब इस कोर्ट के फैसले के इस हवाले से जो उन्होंने इस्तीफाओं की बात की थी वो इस्तीफाओं को छोड़ें। अब ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसमें हिस्सा लें, पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें हिस्सा लें, इसमें उनके भी कैंडिडेट्स हैं, हमारे भी कैंडिडेट हैं। उसके बाद जब इलेक्शंस आएंगे उसमें हिस्सा लें, जो जीतता है वो हुकूमत करे इस मुल्क पे। और ये अवाम जो है उनके साथ नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ के मसले में लोगों ने देख लिया कि अवाम ने उनका साथ नहीं दिया, अवाम नहीं निकल रहे उनके कहने पे। हम किसी मसले पे भी ना इनके इस्तीफाओं के मसले में निकल रहे हैं, ना इनके एहतजाजों में निकल रहे हैं। अरबाब साहब सिंध में मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि आपका ताल्लुक चूंकि सिंध से है और आप उसको मैनेज कर रहे हैं। तो देखें, इस मूव को पहले भी सपोर्ट नहीं थी, सिंध में तो कोई इनके साथ नहीं था जी। सिंध में या पीपल्स पार्टी का वोट है, वो भी इसमें इस बात पे नहीं थे कि डिस्टेबलाइज किया जाए, या वो नहीं चाह रहे थे कि इस्तीफाएं दी जाएं। उन्होंने अपना कैंडिडेट भी लॉन्च किया है, तो उनका राइट बनता है इलेक्शन में हिस्सा लें, जो जीतेगा वो गवर्नमेंट करेगा। तो ये गवर्नमेंट अवाम का हक है, जिसको अवाम वोट दे उसका हक है। और इसमें जो वकला का हक नहीं जो कोर्टों में खड़े होकर शोर शराबा करें और कहें जी 16 करोड़ अवाम हमारे साथ हैं। कौन से 16 करोड़ अवाम को नुमाइंदे हैं अवाम के जो उनके साथ हैं? ये तो वो वकला है जो पैसों से लोगों के केस लड़ते हैं, तो उनके पास कौन सा राइट आ गया कि वो डिस्टेबलाइज करें गवर्नमेंट को और बैठ के इस तरह से एहतजाज करें। कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पे हमला करेंगे, कभी कोर्टों के सामने इस तरह से प्रेशराइज करते हैं अपने मर्जी के फैसले लेने के लिए। ये नवाज शरीफ के पेड वकला है, जिनको नवाज शरीफ ने पैसे लगाए हुए हैं कि ये हालात खराब करें, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या जो कोर्ट से बाहर हो। ये अरबाब साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं ये खासी सीरियस है, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास इसका कोई सबूत वगैरह भी है जी? देखें जी, जिस तरह से एतजाज हसन साहब अपनी पार्टी को छोड़ के नवाज शरीफ के साथ गए और जिस तरह से जाके और जिस तरह से मूवमेंट्स ऐसे नहीं चलती, वो हमें पता है इस बात का। अब इल्जाम चेक तो केस तो कोई रसीद हमारे पास नहीं है कि मैं रसीद दिखा दूंगा, ये इसके बगैर हम भी सियासी आदमी, ऐसे होता नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि ये जाहिर है कि किसी तरीके से पैसा आ रहा है और वो मूवमेंट चल रही है, यही आप कह रहे हैं? ये चंद वकला हैं जो मतलब जो आप देख रहे हैं, चंद वकला का ये मसला है, वो कर रहे हैं और सारे वकील उनके साथ नहीं है, सारे अवाम उनके साथ नहीं है, कुछ चंद वकला हैं जो ये कर रहे हैं। अच्छा अरबाब साहब, एक चीज मुझे बताइएगा कि आप बड़ी वोकल हैं प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने में, और हमने देखा कि आपने ऐसी स्टेटमेंट्स भी दी जिनके ऊपर कुछ मसाइल भी खड़े हुए, लेकिन आपने वो रिस्क भी लिया। और अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो उसमें स्मूथ सेलिंग होगी और वो इलेक्ट हो जाएंगे? कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, कोर्ट ने ऑथेंटिकेट कर दिया। अब ये कल स्क्रूटनी है, अपना इलेक्शन कमीशन फैसला देगी। उसके बाद जो इलेक्टोरल कॉलेज है, एमपीए एमएनए वोट डालेंगे, उसमें अगर वो क्लियर हो गए तो बस ये फैसला अवाम का, अवाम के नुमाइंदों का जो सिटिंग असेंबली है
उनका फैसला है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि सिटिंग असेंबली का राइट नहीं, खैर इसने कोर्ट ने भी इसको क्लियर किया है। जिस वक्त जो असेंबली बैठी होगी उसका राइट बनता है, उसका एक हक है, जो अगर उसको मतलब इनकार किया जाए तो उनका हक बनता है कि वोट इख्तियार करें, अपना हक इस्तेमाल करें, वोट का हक इस्तेमाल करें और इलेक्ट करें। ठीक, तो ये असेंबली का हक है, वो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अरबाब साहब बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। अरबाब गुलाम रहीम साहब चीफ मिनिस्टर सिंध हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है। अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और वाइस चेयरमैन जनाब मखदूम अमीन फ़हीम साहब से बात करते हैं और मखदूम साहब से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मखदूम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मखदूम साहब, आज के फैसले के बारे में पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है जी? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई जी। मखदूम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मखदूम साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि आज जो फैसला आया है, अदालतों ने 6-3 की अक्सरियत से प्रेसिडेंट के हक में फैसला दिया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हमारा पॉलिटिकल स्टैंड वही है जी कि यूनिफॉर्म में इसमें इलेक्शन में जाना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है जी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान का एक ही ओहदा रख सकता है, इसलिए हमारी पॉलिटिकल पोजीशन वही है कि यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट को हम वोट नहीं करेंगे। ठीक है, और जो अदालतों का फैसला है उसको आप तस्लीम करते हैं? जी, अदालत का तो एक फैसला आया है, वो भी डिवाइडेड फैसला है 6 और 4 के हवाले से, 6 और 3 के हवाले से जी। तो ये उनका फैसला है। अब हमने अपनी पॉलिटिकल बात को सामने रखा है कि पॉलिटिकली हम उसी पे कायम है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूनिफॉर्म के साथ जाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, और ये जो वकला का रिएक्शन आया है सामने खासा बिटर और नेगेटिव किस्म का, इसके बारे में भी आप कुछ कहेंगे? जी, वकला का रिएक्शन अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं अभी ARD की मीटिंग करके फारिग हुआ हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी का रिएक्शन जो है वो यही है कि जो अदालती फैसला है उसको आप तस्लीम करते हैं, लेकिन जो मौक़िफ़ है आपका वो यही है कि आइन में यूनिफॉर्म की इजाज़त नहीं है। जी, मैंने यही अर्ज़ किया है। बहुत शुक्रिया जी मखदूम साहब, थैंक यू वेरी मच। और हम उनसे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे अपना मौक़िफ़ खासा कैंडिडली उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म जो है वो आइन के साथ मुतसादिम है और वो इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो रिएक्शन है वो वकला जैसा नहीं था, बेटर नहीं था। सारी सॉरीज़ एक जगह पे और आपके साथ बात जो है वो बीच बीच में अब चलती रहेगी। आप जो बात कर रहे थे वकला कम्युनिटी के हवाले से, जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो सारी की सारी इस तरह नहीं है जो ये जो आप पॉइंट कर रहे हैं। जी, इस सिलसिले में मैं रेफ़र करूँगा जो अरबाब गुलाम रहीम साहब ने बात की, मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने कहा कि चंद वकला, क्योंकि वाकई ये चंद ही वकला हैं जो कि ज़्यादातर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अहलकार हैं या उनके वर्कर्स हैं, उनके साथ इनकी वाबस्तगियाँ हैं और उनके एजेंडे को लेकर सियासी पार्टी के साथ वाबस्तगी जो है ये बिल्कुल जायज़, हर शख्स का हक है। लेकिन उस वाबस्तगी को लाकर एक प्रोफेशनल बॉडी, लॉयर्स की जो कम्युनिटी की प्रोफेशनल बॉडीज़ है, उनमें उस सियासत की को लाकर अपने मकासद, पॉलिटिकल मकासद, सियासी पार्टियों के मकासद हासिल करने की कोशिश करते हुए लॉयर्स की पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना या उनको एक किस्म का पोलराइजेशन और इस तसादम की सूरत हाल में लेके जाना जो है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर अखलाकी और गैर मुनासिब, नामुनासिब इक़दाम है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इनकी इन हरकत की वजह से बात की जा रही है तमाम वकला की, हालांकि ऐसी बात नहीं है। वकला की अक्सरियत, चाहे वो जूनियर वकला हैं चाहे वो सीनियर वकला हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं और इसके हर फैसले को मनोअन तस्लीम करते हैं। चंद वो लोग जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं या उनके अपने ज़ाती मफादात हैं, वो इस पूरी कम्युनिटी के नुमाइंदे बनकर, हकीकी नुमाइंदे नहीं लेकिन नुमाइंदे बनकर प्रिटेंड करते हुए कि हम उनके नुमाइंदे हैं, वकला में से कुछ लोग ये कहते हैं कि आप उनके दरमियान जो है वो तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दरमियान खलफशाट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का भी कुछ हो रहा है सिलसिला? मैं तो नहीं समझता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, और अगर कोई हुई है तो उसका कोई ना कोई तो एविडेंस या कोई शवाहिद या कोई सबूत या कोई बात तो होगी कि फ़लाँ हरकत की गई है। इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वकला को सरकारी पोस्टों पर तैनात किया गया, ये तफरीक डालने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है। हर वकील का जो अगर क्वालिफाइड है और वो अहलियत रखता है, वो अगर किसी सरकारी ओहदे के लिए, जुडिशरी के किसी ओहदे के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में किसी ओहदे के लिए वो मौजू है और अहलियत के मेयार पे पूरा उतरता है, तो उसको पूरा हक है कि उसको लिया जाए। मैं नहीं समझता कि हुकूमत ने कोई ऐसा इकदाम किया है। जब चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बहाली की तहरीक थी कि उनको उनके साथ ज़्यादती हुई और उनको रीइंस्टेट किया जाए, उस वक़्त सबका मौक़िफ़ था और मैं समझता हूँ कि उस वक़्त ये सब एक इत्तेफाक से उस मकसद के लिए जदोजहद कर रहे थे। लेकिन उस तहरीक के दौरान जो लोग उभर के लीडरों के तौर पर सामने आए, अब वो उसी चीज़ को, उसी स्टेटस को जो वकला ने उनको इज़्ज़त दी, जो बावकार मकाम दिया अपने रहनुमाओं की हैसियत में, उसको अब वो मिस यूज़ कर रहे हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए अब ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो यकीनन वकला बरादरी के मफादात के साथ कोई ममासलत नहीं रखते, बल्कि जो मुतसादम है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات دے کر وکلاء کو حکومت کے ساتھ یا سیاسی پارٹیوں کے اعلی کار بنا کر پیش کرنے کی کوشش جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک غیر ذمہ دارانہ ارباب صاحب جو الزام لگا رہے تھے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ وہ پیڈ ہیں، اس طرح کا بھی کوئی سلسلہ ہے؟ ارباب صاحب نے جو بات کی، ارباب صاحب نے وہ بات اس تناظر میں کی کہ جو پیسہ خرچ ہوا اس تحریک کے دوران، اب جو یہ اخراجات کر رہے ہیں، جس قسم کے یہ بیانات دے رہے ہیں، جس قسم کی یہ حرکات کر رہے ہیں، اس سے بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا کسی ایک سیاسی رہنما کے اعلی کار بن کر یہ حرکات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ارباب صاحب کی بات میں یقیناً وزن ہے. میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے ان کی بات کو کورابوریٹ کرنے کا، ثبوت ان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ثبوت کے علاوہ جس کو کہتے ہیں نا واقعاتی شہادت، سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بار طور موجود ہے کہ کوئی ان کی پشت پہ ضرور ہے، ورنہ ایسی حرکات کرنے کی اور اس قسم کے اقدامات کرنے کی وکلاء کو کم از کم ضرورت نہیں. وکلاء کا کام ہے آئین اور قانون کی جنگ لڑنا، وہ لڑی جا چکی ہے اور آج اس کا فیصلہ آ گیا، وہ ختم ہو چکی ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی جنگ لڑنی یہ جو بات مجھے یاد ہے جب پچھلی دفعہ سی جے صاحب کا فیصلہ آیا تھا تو ہم گورنمنٹ کے لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں اور ان گڈ گریس کریں. آج مجھے شاید یہی بات جو ہے دہرانی پڑے گی کہ ہمیں یہ کلچر جو ہے یہ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جس کے بھی خلاف فیصلہ ہے، یا چاہے عدالتی فیصلہ ہو یا ہمارا سیاسی فیصلہ ہو یا ووٹوں کا فیصلہ ہو، الیکشن والے دن بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں گڈ گریس ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اس کی جو بعد میں ریمیڈیز ہیں وہ ہم کرتے رہیں، لیکن یہ جو گڈ گریس میں ایکسیپٹ کرنے والا کلچر ہے یہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے. جو ہمارے باہر کے ممالک میں ہم نے دیکھا لوگ فیل ہوتے ہیں، ناکامیاب ہوتے ہیں، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بالکل ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور بہت ہی ایک باعزت طریقے سے اور با احترام طریقے سے جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی جیت کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس ایشو کو کبھی نہیں چھیڑا جاتا. اسی طرح عدالتی فیصلوں کو بھی احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کبھی نہیں دوبارہ چھیڑا نہیں جاتا. ہاں علمی اور تنقید اس علمی کانٹیکسٹ میں ایکیڈیمک پیرائے میں تنقید آپ کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو سیاسی ایشو بنا کر ججز کی تضییق کرنا، ان کی توہین کرنا، عدالت کے فیصلے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جی فلاں جگہ سے لکھ کے آیا ہے یا یہ بندوقوں کی سائے میں ہوا ہے یا ہم عدالتوں کو آگ لگا دیں گے، اس قسم کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں انتہائی ناسمجھی بلکہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اور جب تک ہم یہ رویے ترک کر کے باشعور رویہ نہیں اپنائیں گے، ذمہ دار رویہ نہیں اپنائیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے اداروں کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا قوم کی ترقی میں ہم کوئی رول پلے کر رہے ہیں. اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم ایم اے کے رہنما جناب لیاقت بلوچ صاحب، لاہور میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. لیاقت بلوچ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. بلوچ صاحب فیصلہ آ گیا ہے اور آپ کی جو درخواست تھی قاضی صاحب کی طرف سے جو پیش کی گئی تھی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور 6-3 کا فیصلہ آیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر جی کہ جو سپریم کورٹ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے وہ تو اب سب کے سامنے ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ بھی اس میں جو ڈویژن تھی وہ کیا تھی. اصل میں یہ کوئی فیصلہ اب اتنا غیر متوقع نہیں تھا. جی آپ کے علم میں ہے کہ جب لارجر بینچ میں ایک درخواست دی گئی تھی پٹیشنرز کی طرف سے کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے تو وہ درخواست مسترد ہوئی تھی اور اس وقت بھی رانا بھگوان داس صاحب نے یہ کہا تھا کہ اکثریتی فیصلے کے ساتھ یہ پرے جو ہے کہ ریجیکٹ کی گئی ہے اور فل کورٹ نہیں بنائی گئی. اب لیکن یہ اس فیصلے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہ کوئی جنرل پرویز مشرف کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، بلکہ لارجر بینچ نے جو ہے کہ پٹیشنز کو مینٹینیبل نہیں قرار دیا یا اس کو قبل از وقت قرار دیا ہے. اب معاملہ جو ہے کہ یہ قانونی جنگ کا کل سے پھر شروع ہو جائے گا. الیکشن کمیشن میں باوردی صدارتی امیدوار کے جو کاغذات ہیں ان کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، کل اس کی سماعت ہوگی. اگر الیکشن کمیشن نے اس کو قبول کر لیا تو فویا، نہیں تو یہ معاملہ اس فیصلے کی نظر ثانی کی صورت میں بھی اور باوردی صدارتی امیدوار کے کاغذات کی جو پٹیشن ہے اور چیلنج ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ میں آئے گا. اب لارجر بینچ نہیں، بالآخر سپریم کورٹ کی فل کورٹ کو ہی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملک میں آئین بالادست ہے یا فوجی بالادستی قائم رہنی چاہیے. بہرحال یہ اب ایک طویل اور لمبی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ جو عدالتی محاذ پر بھی لڑی جائے گی اور عوام کے محاذ پر بھی لڑی جائے گی. بہرحال واضح ہے کہ عوام جنرل پرویز مشرف کو وردی یا وردی کے بغیر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
لیکن عدالتی فیصلے کے بعد بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام اس کو تیار نہیں ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے وکلاء کا بھی جو رد عمل ہے وہ بھی خاصا عجیب طرح کا آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. کیا آپ اس طرح کا رد عمل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں گے؟ یہ اس فیصلے پر تو لازمی بات ہے کہ حیرت بھی ہوگی اور لوگوں کو تعجب بھی ہوگا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے کہ وہ وردی کے ساتھ صدارتی انتخاب کس طرح لڑیں. اگر پچھلی ٹینیور کے معاملات ہیں وہ تو 12 اکتوبر کو ایک افضل سپریم کورٹ کے بینچ کا معاملہ تھا اور فیصلے کا معاملہ تھا، اس کے بعد پھر ریفرنڈم کا تھا، پی سی او کا معاملہ تھا، پھر 17ویں ترمیم کا، وہ سارے معاملات گزر گئے. اب ایک نئی ٹرم کا معاملہ ہے اور اس ٹرم کے معاملے میں بھی اسی بنیاد پر ہی فوج کو اس بات کا حق دے دیا جائے کہ وہ سیاست میں حصہ لے اور اس کا سربراہ سیاست میں حصہ لے کر ملک کا صدر بنے. یہ چیزیں بہرحال عوام کے لیے ناقابل فہم ہیں اور یہی چیز جو ہے کہ بھی اس کشمکش کو آگے بڑھائے گی. اچھا، اس میں ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا لیاقت صاحب کہ ابھی جو صورتحال ہے، ابھی فیصلہ آ چکا ہے، عدالتی فیصلہ اور سب سے ہائیسٹ کورٹ کا فیصلہ، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مزید اب آپ کنٹینیو کریں گے عدالتی سطح پر اس کی نظر ثانی کے لیے بھی، اور پھر عوامی سطح پر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کو یہیں پہ روک کے جو پروسیس ہے اس میں شریک ہوں اور جو ایک کنٹینیوٹی کا معاملہ ہے اس کو آگے بڑھنے میں ممید و معاون ثابت ہو سکیں. کنٹینیوٹی کس چیز کا؟ کیا ہم پاکستان پر جو 8 سال سے فوجی بالادستی ہے اس کی کنٹینیوٹی تسلیم؟ وہ تو ختم ہو جائے گی. وہ تو انڈرٹیکنگ آ گئی ہے کہ 15 نومبر کو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ نئی ٹرم جب شروع کریں گے تو وہ اس میں وردی میں نہیں ہوں گے. رانا صاحب، جو غیب کا علم تو ظاہر ہے ہم نہیں جانتے، لیکن موجودہ حکمرانوں کا جو طرز عمل ہے وہ تو سب جانتے ہیں. یہ بات یقینی نظر آتی ہے کہ جس دن یہ منتخب ہو گئے تو اس کے بعد ہی آپ دیکھ لیں گے کہ یہی جو لال بجکڑ ہیں یہ بات شروع کر دیں گے کہ جناب یہ کورٹ نے بھی ان کو اجازت دے دی ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی اجازت دے دی ہے، اب یہ باوردی صدر کی حیثیت سے بالکل اہل ہیں اور اب ان کو وردی نہیں اتارنی چاہیے. اور یہی لوگ جو ہے کہ دوسرے دن اجلاس بلا کر قراردادیں منظور کریں گے اور جنرل پرویز مشرف صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ جناب آپ وردی نہ اتاریے، اس کے تسلسل کو برقرار رکھیے. اس لیے یہ تو وقت بھی یقیناً ان چیزوں کے بارے میں صحیح یا غلط کو ثابت کرے گا، لیکن ماضی کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے اور اسی کی بنیاد پر ہی کوئی چیزوں کا تاثر یا مستقبل کی حکمت عملی کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے لیاقت صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ کرے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں اور آپ اپنا رول جو ہے مثبت ہوں گے. یہ پاکستان بہتری کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ جو خرابی کرنے والے ہیں ان کو رخصت ہونا پڑے گا. اللہ خیر کرے گا. لیاقت صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ. لیاقت بلوچ صاحب ایم اے کے رہنما، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر اور ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ بتا رہے تھے بیرسٹر صاحب کہ اب عوامی سطح پر بھی وہ ایک سلسلہ اس کا شروع کریں گے اور عدالت میں بھی نظر ثانی کے لیے شاید کوئی پٹیشن وغیرہ جو ہے وہ فائل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ فریقین میں جو اس مقدمے کی سماعت میں فریق تھے ان کا حق ہے کہ اگر وہ اس کے فیصلے سے اتفاق نہ کریں اور یا اس کو ریویو کرنے کے لیے پیش کرنا چاہیں تو اس میں وہ جو قانونی آپشنز ان کے پاس ہیں وہ یقیناً وہ اس سے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ پریزیڈنٹ کا جو انڈرٹیکنگ ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں، شاید اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو اس میں جو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر ان کو کہیں گے جی کہ آپ وردی نہ اتاریں اور وہ قراردادیں پاس کر دیں گے. اس طرح کا بھی چانس ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی ویسے تو لیاقت صاحب کافی ایک محترم رہنما ہیں، ایک بہت ہی ذمہ دار پارٹی کے. میں ان کے بارے میں یہ اس حوالے سے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک ان کے اس بات کا تعلق ہے تو یہ صرف قیاس آرائی ہے، مفروضہ ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں. پریزیڈنٹ نے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں ریٹن انڈرٹیکنگ دی ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ 15 نومبر سے یونیفارم اتاریں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ منتخب ہونے کے بعد حلف اٹھانے سے پہلے اگر 6 اکتوبر کو ان کا انتخاب ہو جاتا ہے اور فرض کرتے ہیں ہم کہ 7 تاریخ کو وہ حلف اٹھاتے ہیں تو حلف سے پہلے یعنی 6 کو یا 7 کو حلف سے پہلے وہ یونیفارم اتار دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے جو کہ غیر ذمہ دار ان کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. چلیں اب ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل جناب مشاہد حسین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم. جی مشاہد صاحب یہ تو میں آپ سے ملوں گا تو میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ خاصی دیر سے یو بین شائنگ ہوئے.
نہیں جی آئی ایم ہیئر اور آپ سے بات کروں گا میں انشاءاللہ، بلکہ واپسی نیک شگون ہوا ہے کہ آج بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، تاریخی فیصلہ ہوا ہے بھائی اس کے بارے میں